زارا کے جانے کے بعد چڑیل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر اپنی بیٹی سے پوچھا، دروازہ کھلا ہے، زارا کہاں ہے؟ میرا رات کا کھانا کہاں ہے؟ بڑھیا کی بیٹی بستر پر لیٹی سونے کا بہانہ کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے دوبارہ بلایا، بیٹی اٹھو، زارا کہاں ہے؟ وہ کہاں گئی؟ اس کی بیٹی نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا، میں نہیں جانتی ماں، مجھے کیا پتا، میں تو سو رہی تھی۔ چڑیل گھر سے باہر بھاگی۔ وہ نہایت تیزی سے جنگل میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ زارا نے اس کے قدموں کی آواز سنی۔ خوف سے اس کے قدم رک گئے، دل دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے ہمت جمع کی اور پہلے سے بھی تیز دوڑنے لگی۔ اس کے پیچھے جنگل میں ایک سرخ روشنی ابھری۔ چڑیل اب اپنے اصلی روپ میں آ چکی تھی۔ وہ درختوں کے درمیان زمین سے کچھ اوپر اڑتی ہوئی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ چڑیل کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کا چہرہ خوفناک، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ زارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ڈر کے مارے چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک سامنے دریا آ گیا۔ پانی تیز بہہ رہا تھا، چاندنی لہروں پر چمک رہی تھی۔ وہ ہانپتی ہوئی رکی۔ میں تیر نہیں سکتی، اب کیا کروں؟ اچانک اس نے دیکھا پانی میں ایک درخت کا تنا بہتا جا رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ٹھنڈے پانی نے اسے گھیر لیا۔ وہ درخت کے تنے کو پکڑ کر بہاؤ کے ساتھ بہنے لگی۔ پیچھے چڑیل بھی دریا کے کنارے پہنچ چکی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، زارا رک جاؤ، مجھ سے مت بھاگو، میں تمہاری دوست ہوں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ زارا بہت خوف زدہ تھی۔ چڑیل نے للچائی نظروں سے زارا کو دیکھا۔ اسے دریا میں ایک اور درخت کا تنا بہتا ہوا دکھائی دیا۔ چڑیل نے دریا میں چھلانگ لگا دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ درخت کا تنا سمجھ رہی تھی وہ تو ایک بڑا مگرمچھ تھا۔ جیسے ہی چڑیل نے دریا میں چھلانگ لگائی، مگرمچھ نے منہ کھولا اور ایک ہی جھٹکے میں چڑیل کو نگل گیا۔ پانی کی سطح چند لمحے تک ہلی، پھر سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ زارا دریا کے دوسرے طرف پہنچ گئی۔ وہ کانپتی ہوئی، بھیگی ہوئی مگر زندہ تھی۔ چاندنی میں کھڑی اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ زارا دریا کے دوسرے کنارے پر کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پیچھے دریا کے پانی میں زور کا چھپاکا ہوا۔ مگرمچھ نے اپنا منہ کھولا، ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ پانی میں اب صرف لہریں تھیں جو آہستہ آہستہ تھم رہی تھیں۔ چاند بادلوں سے نکل آیا۔ اس کی روشنی میں زارا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، اللہ کا شکر ہے میں بچ گئی۔ وہ تھوڑی دیر تک وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف چلنے لگی۔ راستے میں درختوں کی سرسراہٹ، جھنڈ میں جھینگروں کی آوازیں اور کبھی کبھار الو کی پکار سنائی دیتی تھی، مگر اب اسے ان سب سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل میں صرف گھر کی تصویر تھی، ماں کا چہرہ، باپ کی آواز اور چھوٹی بہن ریا کی معصوم مسکراہٹ۔ جب وہ گاؤں پہنچی تو صبح کی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ گاؤں میں پہرا دینے والا کسان اسے دیکھ کر چونک گیا۔ ارے یہ تو زارا ہے، زارا واپس آ گئی۔ چند لمحوں میں پورا گاؤں جاگ اٹھا۔ زارا کی ماں بھاگتی ہوئی آئی، اسے اپنے گلے سے لگا کر رونے لگی۔ باپ نے دونوں کو تھام لیا۔ بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ ہم تو سمجھے تجھے جنگل کے جانور کھا گئے۔ زارا نے سسکتے ہوئے سب کچھ بتایا، چڑیل، اس کا گھر، اس کی بیٹی اور دریا تک کا سفر۔ جب وہ یہ بتانے لگی کہ مگرمچھ نے چڑیل کو کھا لیا تو سب حیران ہو گئے۔ باپ نے اسے چپ کروایا اور نرمی سے کہا، دیکھو بیٹی، اس واقعے سے سبق سیکھو۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا میں سب لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ میری پیاری بیٹی، اللہ تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ زارا نے باپ کا ہاتھ پیار سے چومتے ہوئے وعدہ کیا، میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنے گھر کا خیال رکھوں گی۔ باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹی، تم نے ہمت دکھائی، عقل سے کام لیا، یہی اصل بہادری ہے۔ گاؤں والے بھی جمع ہو گئے۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ بچوں کو اب یہ کہانی سنائی جائے گی تاکہ وہ کبھی کسی اجنبی کے جھانسے میں نہ آئیں۔ سورج کی کرنیں پھر سے گاؤں پر پڑنے لگی۔ ہوا میں جیسے سکون لوٹ آیا ہو۔ زارا اور ریا گھر کے دروازے پر بیٹھی تھیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔
उनके दिल में एक बात हमेशा के लिए नक्श हो गई थी कि कभी भी किसी अजनबी पर फौरन भरोसा नहीं करना चाहिए, न ही उसके साथ कहीं जाना चाहिए। समझदारी यही है कि हम अपनी हिफाजत खुद करें और हमेशा सोच समझकर फैसला लें। और दूसरा ये कि दुनिया में सबसे खूबसूरत अमल किसी की मदद करना है। अगर कोई मुसीबत में हो या मदद का मोहताज हो तो उसकी मदद करना नेकी है, और नेकी कभी जाया नहीं जाती। सूरज निकल आया था। दरिया के सिमत से ठंडी हवा आ रही थी। सबने सुकून का सांस लिया। ज़ारा की कहानी खत्म हो गई थी, मगर उसका सबक हमेशा के लिए जिंदा रह गया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।